انسانوں کے نام افزار ریحان، مہان انڈین دانشور جاوید اختر کی لاہور یاترا۔ محترم جاوید اختر کا نام آتے ہی ہمارے ذہن کی سکرین پر انڈین فلم انڈسٹری کی ادبی چاشنی بھری کہانیاں گھوم جاتی ہیں۔ کئی خوبصورت مکالمے اور گیت ذہنی کینوس پر ابھرنے لگتے ہیں۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ ایک بلند پایا رائٹر، ادیب، شاعر یا گیت نگار، اسکرین پلے رائٹر، فلم ڈائریکٹر، کثیر الجہتی صلاحیتوں کے مالک جاوید اختر فلم کے ساتھ ساتھ ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیت کی پہچان رکھتے ہیں۔ بھارتیہ راجیہ سبھا کے ممبر رہے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر وہ اتنے پیارے انسان ہیں جس کا سینہ انسانیت کی محبت سے سرشار ہے۔ ان کی وسعت نگاہی میں نہ کوئی علاقائی تعصب ہے اور نہ مذہبی، نسلی یا لسانی۔ وہ دنیا بھر کے تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، سیکولر لبرل نظریات پر یقین رکھتے ہیں، عقل و شعور اور استدلال کی پھل جھڑیاں بکھیرتے ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھیں تو جی چاہتا ہے وقت رک جائے، لیکن ان کی منطقی و علمی باتیں ختم نہ ہونے پائیں۔ اصل مدعا پر آنے سے قبل بہتر ہوگا ایک تارانہ نظر ان کی ابتدائی زندگی پر ڈال لی جائے۔ 17 جنوری 1945 کو ان کی پیدائش اگرچہ گوالیار مدھیہ پردیش کی ہے، لیکن ان کے بچپن اور نوعمری کا زیادہ عرصہ اتر پردیش کے کیپٹل معروف رومانوی شہر لکھنؤ میں بسر ہوا۔ تعلیم لکھنؤ کے علاوہ بھوپال اور علی گڑھ میں ہوئی۔ ان کے ددھیال اور ننہال دونوں علمی و ادبی پہچان سے مالا مال تھے۔ ان کے والد جان نثار اختر اردو زبان کے معروف شاعر تھے جنہوں نے انڈین فلموں کے لیے بہت سے گیت لکھے۔ ان کے دادا مزدر خیر آبادی بھی اپنے دور کے معروف شاعر تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام نامی اسم گرامی سے مزدہ ہندوستان کی تاریخ کا کون سا پڑھا لکھا فرد ہوگا جو آگاہی نہ رکھتا ہو۔ ان کی جدوجہد اور اس کی پاداش میں خاک بھی کہاں محو استراحت ہے، سب کے سامنے ہے۔ اور پھر غالب سے تعلق داری اور دیوان غالب کی تدوین میں ان کا رول ادبی تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ دادا کے دادا تھے، لیکن جاوید اختر نے ہمیشہ، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی بال کے سیکی، کبھی بڑوں کے ناموں کو بیچا نہ ان پر اترائے۔ اپنے ماموں مجاز سے بھی اصلاح لی لیکن ذریعہ تفاخر نہیں بنایا۔ والدہ محترمہ صفیہ اختر بھی ادبی شغف رکھتی تھیں، مگر اپنے لاڈلے کو چھوڑ کر جلد ہی راہی ملک عدم ہوئی۔ یوں جاوید اختر، جن کا نام والد محترم نے اپنے ایک شعر کی مناسبت سے جادو رکھ دیا تھا، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے یا قسمت کا کھیل رچانے 17-18 برس کی عمر میں ہی ممبئی کی جادو نگری جا پہنچے، جہاں انہوں نے غربت و تنگ دستی کو اتنے قریب سے دیکھا کہ آج ہر کوئی ان کی زبان سے جدوجہد اور محنت کی وہ داستان سننا چاہتا ہے، اور وہ انہیں بیان کرتے ہوئے کوئی آر محسوس کرتے ہیں نہ تعلی۔ کباڑیے سے کتابیں لیتے اور کمال امروہی کے کمالستان میں بیٹھے سب پی جاتے۔ کیا خوب فرماتے ہیں، چائس تو گریٹ بدھا کے پاس تھی، جن کے ایک طرف راجنیتی یا حکمرانی تھی جسے تج کر وہ جنگل میں آ گئے، جبکہ ہمارے تو ہر دو اطراف جنگل ہی جنگل تھا، کوئی چائس نہ تھی۔ لیکن درویش ان کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ اپنی تپسیا اور ریاضت سے آج وہ جنگل سے نکل کر ہم سب کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ اپنی اس لگن اور جدوجہد میں ایک حقیقت انہوں نے اپنے بیگانوں سب پر واضح کر دی ہے کہ غموں کا دور بھی آئے تو مسکرا کے جیو، یا یہ کہ سچی لگن ہو تو پربت بھی دھول ہے۔ شاید یہیں سے وہ لاوا پھوٹا جو بعد ازاں ان کے لیے ترکش ثابت ہوا۔ جاوید اختر صاحب کی شادی اداکارہ ہنی ایرانی سے ہوئی۔ یوں دو خوبصورت بچے فرحان اختر اور زویا اختر ان کے دل کی راحت بنے، مگر باوجود وہ افسانہ جسے انجام تک لانا ممکن دکھائی نہ دیا، اسے ایک خوبصورت موڑ دیتے ہوئے پورے وقار اور احترام کے ساتھ اختتام پذیر کر دیا۔ یوں 1984 میں معروف شاعر کیفی اعظمی کے گھرانے سے ان کا تعلق استوار ہوا اور شبانہ اعظمی زندگی کا اٹوٹ حصہ بن گئیں، جن کے حوالے سے لاہور میں ان سے سوال ہوا تو کیا خوب جواب دیا۔ وہ محبت کیا ہے جس میں دوستی نہ ہو، اور وہ دوستی کیا ہے جس میں عزت نہ ہو، اور وہ عزت کیا ہے جس میں دوسرے کے لیے اختیار نہ ہو، اور یہ تو ایسی دوستی و محبت ہے، شادی بھی جس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ کہا جاتا ہے کہ فلمی کامیابی میں ان کی سلمان خان کے والد سے جوڑی باعث برکت رہی، اور شاید وہ پہلا موقع تھا جب درویش کو فلم شعلے کے مکالموں سے جاوید اختر سے اپنائیت ہوئی۔ زنجیر، یادوں کی بارات، ہاتھ کی صفائی، دیوار، مسٹر انڈیا بھی شاید اسی جوڑی کے کمالات تھے۔ بہرحال آج انڈین فلم انڈسٹری میں کون ہے جو ان کا احترام نہیں کرتا؟ اپنے فلمی گیتوں پر وہ 5 ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، پدما شری، پدما بھوشن اور پھر رچرڈ ڈاکنز ایوارڈ۔ اگر انہی باتوں پر رہے تو اصل مدعا بیان کرنے کے لیے گنجائش نہیں بچے گی۔ جناب جاوید اختر محض 3 روزہ یاترا پر فیض میلے میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لائے تو الحمرا کا وسیع حال ان کے چاہنے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تنگ محسوس ہو رہا تھا۔ سیڑھیوں پر بھی تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، اور درویش نے ایسا والہانہ استقبال اس حال میں شاید ہی کبھی کسی کا دیکھا ہو۔ ان کے ایک ایک بول پر پورا حال تالیوں اور لاہوریوں کی محبتوں سے گونج رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زندہ دلانے لاہور محض جاوید اختر کے لیے نہیں، پورے ہندوستان سے محبت کے لیے اپنا سینہ کشادہ کیے ہوئے ہیں، اور جاوید اختر تو شاید اس محبت و دوستی کا پل باندھنے لاہور تشریف لائے ہیں۔ انہیں اس کا ادراک بھی تھا۔ اپنے سفر کو انتہائی خوشگوار قرار دیتے ہوئے بولے، یہ تو طے ہے کہ لاہور میں نہایت عمدہ لوگ ملتے ہیں، خوبصورت محفلیں ہوتی ہیں۔ فیض میلے میں محض 3 دن کے لیے آیا ہوں، جن سے میرا کام نہیں چلتا۔ جب لوگ اچھے لگنے لگیں تو دن ختم، آئندہ پورے ہفتے کے لیے آؤں گا۔ حال میں فرمائش کی گئی کہ اگلے برس فرحان اور زویا کے ساتھ شبانہ اعظمی کو بھی ساتھ لائیے گا۔ ان محبتوں کے ساتھ انہوں نے اہل لاہور سے ایک شکوہ بھی کیا۔ تعصب کے انک اتار کا سچائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، البتہ اگر کٹ حجتی کرنی ہو تو ہیلے جو مرضی کر لیں۔ یہ کہ ہم ہندوستانیوں نے فیض، مہدی حسن اور نصرت فتح علی خان کے لیے اتنے بڑے بڑے فنکشن کیے ہیں،
فیض آئے تو یوں استقبال کیا جیسے کسی ریاست کا حکمران آیا ہو، لیکن آپ لوگوں نے لتا منگیشکر کا یہاں کبھی کوئی فنکشن نہیں کیا۔ ہم ممبئی کے لوگ ہیں، 26 نومبر کو وہاں جو کچھ ہوا اس کے مرتکب ناروے یا مصر سے تو نہیں آئے تھے، وہ یہیں کہیں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس پر اگر کسی انڈین کو شکایت ہو تو آپ لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مہان انڈین دانشور کی یہ سچائی اور تلخ نوائی ہمارے کچھ نظریاتی افسانوں میں رہنے والوں کو ناپسند ہوئی ہو، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حال میں موجود اہل لاہور نے اس سچائی، تلخ نوائی یا حقیقت بیانی پر انہیں کھل کر داد دی، جس پر وہ یہ اظہار خیال فرما سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی اسکیمیں بناتی ہے، دونوں خطوں کے عوام پلانٹڈ منافرت کو بڑی حد تک پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ وہ شدت پسندی والے سیم پیج پر نہیں ہیں، وہ امن، بھائی چارہ اور دوستی چاہتے ہیں، جس کا ذکر کرتے ہوئے جاوید اختر صاحب بول رہے تھے کہ عصر حاضر میں ممالک نہیں خطے مل جل کر ترقی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے متحدہ یورپ، سینٹرل ایشیا اور امریکہ کی مثالیں بھی پیش فرمائیں۔ یہ بھی کہا کہ عوام باہم جتنی مرضی محبت رکھتے ہوں، لیکن اصل طاقتوروں کو اگر یہ گوارا یا منظور نہ ہو تو کوئی ایسا واقعہ کر دیا جاتا ہے جو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہر دو طرف بڑی غلط فہمیاں ہیں، لوگ ایک دوسرے کے رہن سہن یا کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ آپ کے ٹی وی سیریل جب بھارت میں بہت پاپولر ہوئے تب کی بات ہے، ایک فلم ڈائریکٹر میرے پاس آئے، کوئی پاکستانی سیریل دیکھی تو پوچھنے لگے کیا پاکستان میں بھی سڑکیں ویسی ہوتی ہیں جیسی ہماری ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، مگر وہ سیدھی جنت کو جاتی ہیں۔ ہماری ممبئی فلم انڈسٹری کا ماحول پہلے دن سے لبرل سیکولر رہا ہے، جسے آپ بنیاد پرستی کا مخالف کہہ سکتے ہیں، اگر یہ ایتھیسٹ نہیں تو بھی اگنوسٹک ضرور ہے۔ یہاں لاہور میں جو کچھ میں نے دیکھا یا جن لوگوں سے ملا، ان میں ایسی کوئی شدت پسندی نہیں۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہاں سبھی خواتین برقعوں میں لپٹی ہوئی ہوں گی، یہاں پورے حال میں کوئی ایک خاتون بھی برقع میں نظر نہیں آئی، وہ ایسے ہی تھیں جیسے دہلی، ممبئی اور بنگلور میں ہیں۔ عام عوام ایک دوسرے سے منافرت نہیں رکھتے ہیں، ادھر اگر ایسی منافرت سکھائی یا پڑھائی جاتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا درا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالے رکھیں۔ اردو زبان کے حوالے سے بھی انہوں نے لاہور کے الحمرا ہال میں کھل کر اظہار خیال کیا اور کہا کہ میری مادری زبان اردو ہے اور مجھے اس پر فخر ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ انگریزی نہ پڑھو تو وہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے۔ ماں بولی جڑ ہے تو دیگر زبانیں پھل پھول ہیں۔ زبانیں بالعموم مذہبی استھانوں سے نمو پا کر باہر نکلتی رہی ہیں، جبکہ اردو کا معاملہ مختلف رہا ہے۔ اردو کو پہلے دن سے سیکولر زبان قرار دیتے ہوئے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بڑی خوبصورتی سے خبر گیری کی۔ ایک طرف مہارانا پرتاپ اور شیوا جی کے گن تھے تو دوسری طرف محمود غزنوی ایاد کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ یہ دہلی، ویسٹرن یو پی اور ہریانہ کی کھڑی بولی تھی۔ جناب جاوید اختر نے 750 برس قبل کی اٹھان امیر خسرو کو قرار دیا، جنہوں نے ہندی کو فارسی رسم الخط میں لکھنا شروع کیا تو اردو کا جنم ہو گیا، جس کی اوریجن ہندی ہی تھی۔ 1798 میں شاہ عبد القادر نے جب پہلی مرتبہ اس زبان میں کلام مقدس کا ترجمہ کیا تو اس پر جو رد عمل ہوا اور اس زبان کو جو منفی القابات دیے گئے، مہان انڈین دانشور نے اس کی افسوسناک تفصیلات بھی بیان کی۔ تب یہ تک کہہ دیا گیا کہ آپ نے کتاب مقدس کا ترجمہ ایک جاہلانہ، کافرانہ اور جہنمی زبان میں کیوں کر دیا ہے۔ اردو کے بڑے رائٹر کا خوبصورت استدلال تھا کہ آج سے 200-300 برس قبل اس زبان میں جو اشعار کہے گئے تھے، اس قدر لبرل سیکولر شاعری اگر کوئی آج یہاں کرے تو شاید سڑک پر ہی دھاڑ لیا جائے یا چاقو مار دیا جائے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، جو من کرتا ہے بیان کرتے جائیں اور سر دھنتے جائیں۔ تمنا تھی ان سے تفصیلی انٹرویو کرنے کی، افسوس جو پوری نہ ہو سکی۔